حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها۔ فرمایا آپ نے کہ اس امت کا آخر بھی اسی کے ساتھ درست ہوگا جس کے ساتھ اس کا اول درست تھا، جس کے ساتھ اس کا اول یعنی شروع جو ہے جس سے اس کا صحیح تھا، درست ہوا تھا، اسی سے اس کا آخر بھی درست ہوگا، صحیح ہوگا۔ جو ہم نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے یہ ہمارے لیے یعنی بہت بڑی ایک کہنا چاہیے کہ ایک الارمنگ یعنی کیفیت ہے کہ جو قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی درس و تدریس کی محافل ہوتی ہیں وہاں ہمیں بہت ساری کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ یہ پڑھیے یہ پڑھیے یہ، بلکہ بعض اوقات تو پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ ایسی شاندار کتاب ہے نا کہ آپ کو یعنی اس سے بہتر تو کتاب ملے گی نہیں۔ مطلب افسوس ہوتا ہے سن کے کہ جب اچھا آپ بتائیے کہ اگر ہم یہی مان لیں تو پھر جب بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ اس کی حضور میں اللہ تعالیٰ کی جناب میں جب عرضی پیش کریں گے، استغاثہ پیش کریں گے، وقال الرسول، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ جب آپ فرمائیں گے، اللہ نے فرمایا کہ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، میری قوم نے تو قرآن کو ہی ترک کر دیا، یہ تو تارک قرآن ہو گئے، انہوں نے تو قرآن سے ہجرت کر لی، دوری کر لی، قرآن سے دوری اختیار کر لی، دنیا کے سارے یعنی علوم انہوں نے سیکھے، سبھی کچھ انہوں نے کیا، لیکن جو سیکھنے کی چیز تھی اس کو تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں، اس کو ترک کر دیا۔ اے میرے مولا، انہوں نے اس کو ترک کر دیا، اے میرے رب، اس کو چھوڑ دیا انہوں نے، قرآن کو سب کچھ انہوں نے اختیار کیا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس پر جو ہے یہ آپ کے علامہ ابن کثیر ہے نا، حافظ، جو تفسیر کثیر میں آپ نے فرمایا کہ اسے چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اختیار کرنا بھی اسے چھوڑنا ہے، اور اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا، اور اس کی عوامل پر عمل نہ کرنا، اور اس کی منع کردہ چیزوں سے باز نہ آنا بھی اسے چھوڑنا ہے، اسے ترک کرنا ہے۔ ہم نے تو قرآن کو ایک سائیڈ لائن کر دیا ہے، باقی سب چیزوں کے تو خوب جو ہے کہ خوگر ہیں، لیکن قرآن کو ایک سائیڈ لائن کر دیا بالکل، یعنی اس پہ ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے، ایسے کہ جیسے کہ کوئی یہ عام سی بات ہے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بخش دے گا۔ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، صحابہ کرام کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو ہم اتنی محنت کا مشقت کیوں کریں قرآن پاک کو پھیلانے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، تو ہم اتنی محنت و مشقت کیوں کریں؟ کیونکہ ان کو یہ بات نہیں پتہ تھی، غالباً ان کو نعوذ باللہ پتہ نہیں تھی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، پردہ ڈالے گا، معاف کرے گا، بخش دے گا، اور بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ جہاں پر قرآن مجید میں اچھا جو پڑھتے بھی ہیں، جو لوگ سمجھتے بھی ہیں، وہ بھی اپنی تعویلات سے ایسے گھم چکر بنا دیتے ہیں کہ انسان جو ہے حیران اور پریشان رہ جائے۔ یہ کہ جہاں پر بھی شرک کی بات آئے گی کہیں گے کہ یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، یہ تو بتوں کے لیے ہے۔ چلیے مان لیجئے کہ وہ بتوں کے لیے ہے، اور بتوں کے لیے ہے بھی، یہ بھی نہیں کہ ہاں بتوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کیا کسی ہم انسان کو اگر ہم اس کو حاجت روائی کے لیے پکاریں دور سے، یا اس کو ہم اس کے انتقال کے بعد حاجت روائی کے لیے پکاریں، تو پھر یہ شرک تو نہیں ہوگا، پھر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے شرک، کیونکہ ظاہر ہے صرف بتوں کی مذمت ہے نا، اگر یہی بات لے لیں۔ اچھا چلیں سورہ جن کی آیات پڑھتے ہیں۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک یا بلا شک و شبہ مسجدیں، مساجدہ جمع الجمع ہے، جمع منتہی الجمع جسے کہتے ہیں، جتنی بھی مساجدیں ہیں، چاہے ہم انفرادی نماز پڑھیں کہیں پہ تنہائی میں بیٹھ کے الگ سے، یا ہم اجتماعی نماز پڑھیں، وہ ساری مسجدوں کے حکم میں آتی ہیں۔ سجدہ گاہ مسجد کیا ہے؟ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، انتہائی عاجزی و انکساری کی جاتی ہے، تو وہ ہر جگہ ہر سجدہ گاہ کو یعنی آپ مسجد کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے لیے ساری زمین کو، زمان غلطی سے نکل گیا، ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا، جہاں ہم نماز پڑھیں گے ہماری نماز ہو جائے گی۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں،
فلا تدعو، تو بس تم نہیں پکارو، تم آواز نہیں لگاؤ یا عبادت نہیں کرو. تدعو پکارنے کے معنی میں بھی ہے، دعوت کے معنی میں بھی ہے، اور دعا مانگنے میں کے معنی میں بھی ہے. فلا تدعو مع اللہ، اللہ کے ساتھ. مع کے معنی جانتے ہیں نا، مع معنی ساتھ، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، احدا، کسی ایک کو بھی نہ پکارو. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، کیا مسجدوں میں کوئی بت ہوتا ہے؟ مسجدوں میں کوئی بت کو پکارتا ہے؟ کیا وہاں کوئی بت کا پجاری بھی مسجد جاتا ہے کیا؟ یا تنہائی میں کوئی بت کا پجاری بھی مسجد میں نماز پڑھتا ہے؟ یا کہیں تنہائی میں بیٹھ کے وہ اللہ کو پکارتا ہے کیا؟ مسجدوں میں کون کس کو پکارتا ہے؟ مسجدوں میں بس یہی کرتے ہیں نا، واسطے وسیلے کرتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ للہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، میرا ولیوں دے امام دے دو بنجدن کے نام، یہی سب کہتے ہیں نا. وہاں تو جا کے نہیں پکارتے نا کہ وہ کالی دیوی دے دو اور سفید دیوی دے دو، وہاں تو یہ نہیں کہتے نا. کسی اوتار کو تو نہیں پکارتے مسجدوں میں. تو کس کو منع کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی بت کے لیے ہے. مان لیجئے پھر کہ یہ بھی بت کے لیے ہے. مسجدوں میں جو ہے بتوں کو پکارا جاتا ہے، تو مسجدوں میں بتوں کو نہ پکارو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ ہمیں غور کرنے کی، سمجھنے کی توفیق دے کہ اگر نہیں سمجھیں گے تو قبر میں جا کے پھر کیا ہوگا ہمارا. کبھی اس قبر کا سوچا کہ اس قبر میں ہمارا کیا ہوگا؟ کتنی مذمت کی اللہ نے قرآن مجید میں، شرک کی کتنی مذمت کی، اور ہم سارا کا سارا بتوں کے اوپر ٹھوس کر. اچھا، ایک تو اور ہم نے ڈیفینیشن اپنی طرف سے کر لی ہے، اولیاء اللہ کا گروہ الگ کر دیا. اور حالانکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اولیاء کا مطلب کیا ہے. قربت کا ہے نا، ایک معنی اس کا جو ہے ولی کا قریب، نزدیک ہونا. تو اللہ کا جو نزدیک ہے، اللہ کا جو قریب ہے، سب سے زیادہ کون ہے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ اللہ کے ولی ہیں. ان سے زیادہ مقرب کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا ان سے زیادہ مقرب. وہ مقربین بارگاہ ہیں، خود قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا. پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، ٹھیک ہے، اہل بیت ہیں، مطلب یہ درجہ بدرجہ. اور پھر جتنا زیادہ جو مومن کامل ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے نزدیک ہے، قریب ہے. جتنا ایمان میں پختہ ہے، جتنا ایمان میں کامل ہے، وہ اللہ کا مقرب ہے. پھر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ تمام مومنین اللہ کے، اللہ ولی الذین آمنوا، تمام مومنین اللہ کے ولی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جتنے مومنین ہیں وہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں. اللہ ان کو اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. نور کون سا نور؟ ہدایت کا نور کی طرف. سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، سلام ہو اللہ کے نبیوں پر. انہوں نے تو مستقل شرک سے ڈرایا، شرک سے بچایا، اور خود بھی بچ کر دکھایا کہ بچنا کیسے ہے. احتیاطی تدابیر ساری سکھائیں بھی اور کر کے بھی دکھائیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ہمیں اس سے متنبہ فرمایا ہے، اتنا تنبیہ فرمائی ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اچھا، جو ہم نے یہ بتایا تھا نا ابھی کہ کیٹیگری الگ کر دی ہے کہ اولیاء اللہ ایک ہیں، ایک من دون اللہ میں اولیاء اللہ کو نہیں شامل کرتے. ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن خطاب فرمائے گا ان کو بلا کر. اور اس کے علاوہ ایک من دون اللہ کا گروہ کہتے ہیں، ایک اولیاء اللہ کا گروہ کہتے ہیں، ایک غیر اللہ کا گروہ کہتے ہیں. اور اس سے یہ کیا کیا مراد لیتے ہیں، کس طرح لوگوں کو راہ سے ہٹاتے ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں ارشاد فرمایا، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ. 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ساتھ یہاں پر وقفے سے یعنی آگے ذکر فرمایا. الہ مع اللہ فرمایا کہ جس نے کس نے میں نے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے. آسمان اس لیے فرمایا کہ ہر اوپر والی چیز کو آسمان کہا جاتا ہے. آسمان کا مطلب ہوتا ہے بلندی. پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ رونق والے، خوبصورت، جو آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں،
باغات اگائے تمہارے لیے، حدائقہ، حدیقہ نہیں، حدائق، باغات تمہارے لیے اگائے، تمہارے اختیار میں تو نہیں تھا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، کہ تم اگا سکتے، تم ایک پتا اگانے کی بھی تمہارے اندر صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر تو یہ اختیار نہیں تھا کہ تم اگاتے ان کے پودے، ان کے درخت۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اگر ہے تو لے آؤ سامنے، اگر کوئی ہے تو لے آؤ۔ فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ تو حق سے اعراض کرنے والے ہیں، حقیقت سے اعراض کرنے والے ہیں، سچائی سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ 5 مرتبہ اللہ نے فرمایا، اور قرآن کے لیے اللہ نے 5 مرتبہ سورہ قمر میں کیا فرمایا کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے قرآن کو آسان کر دیا ہے، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس کو یاد کرو، اس پر عمل کرو، اس کو آگے پہنچاؤ۔ اللہ نے تمہارے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن استغاثہ پیش کریں گے، ہمارے پاس کیا جواب بن پڑے گا؟ ہمارے پاس کیا منہ ہوگا؟ کس منہ سے منہ دکھائیں گے؟ یہاں تو کہتے ہیں کہ ڈر آتا مجھ کو تو کیوں ہے عذاب قبر سے وائز، وہاں سرکار آئیں گے خطا جانے آتا جانے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس کی شفاعت کریں گے؟ جسے اللہ پسند کرے گا، جس کے لیے اللہ کا حکم ہوگا اسی کے لیے ہوگا، جس کے لیے اللہ حکم دے گا، اجازت دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھیں گے، حکم ہوگا سجدے میں سر اٹھائیے، اتنے لوگوں کو اور ان لوگوں کو جا کے جو ہے آپ ان کی شفاعت کیجیے۔ اپنی مرضی سے نہیں ہے، سارا اختیار اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اختیار دے گا کہ اتنے لوگوں کو اور ان لوگوں کو۔ وہاں کوئی بھی شفاعت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگی۔ قرآن کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی منمانی تعویلات سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ بے شک اللہ کے بچائے بغیر تو ہم نہیں بچ سکتے، لیکن انسان کی کوشش تو دیکھی جائے گی، انسان کی کوشش ضرور دیکھی جائے۔ وما توفیقی الا باللہ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، اپنی قبر میں ہم خود جائیں گے اور وہ بھی نہیں پتہ کہ کب چلے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کا اگر ہمیں نہیں آتی عربی تو کوئی بات نہیں، ترجمہ پڑھیں، 2 ترجمے مختلف رکھ لیں، کیونکہ متن میں عموماً تبدیلی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ تبدیلیاں کی ہیں لوگوں نے تعویلات کے ذریعے سے، لیکن بہرحال پھر بھی آپ دعا مانگیں اللہ سے کہ اللہ مجھے تو ہدایت دے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اے میرے مالک تو مجھے وہ راستہ دکھا، اس راستے پہ چلا جو تو پسند کرتا ہے، جس راستے کو دے کر تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس راستے پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے تھے، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ جو تمہیں وہ دیں، ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں، فخذوہ، تو اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو، اس کو اختیار کر لو، وما نہاکم، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں، منع کر دیں، جس چیز سے تمہیں منع کر دیں، وما نہاکم عنہ فانتہوا، تو اس سے پھر اس کی انتہا کر دو، یعنی رک جاؤ، بس کر دو، وہاں اس سے آگے مت بڑھو، یہی تمہاری حدود بندی ہے، ٹھہر جاؤ یہاں پر، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا، ورنہ پھر کیا ہے، ورنہ پھر آگے جو ہے گمراہی کی کھائی ہے، اور گرو گے تو پھر اٹھ نہیں سکو گے۔ وہاں جنگلی جانور بھی ہیں، وہاں بہت ہی خطرناک جھاڑیاں ہیں، وہاں اگر پھنس گئے، وہاں دلدل ایسی ہے کہ پھر نکل نہیں سکتے۔ تو خدا کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا آپ درست کریں، اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، اپنے آپ کو، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جس نے اچھا کیا اس نے اپنے لیے اچھا کیا، اور جس نے اچھا نہیں کیا تو اس نے وہ خود ہی اپنی برائی کا پھل دیکھے گا۔